نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کی کلاس میں خوش آمدید ہے۔ آج ہم تجوید کی کلاس میں نون ساکنہ کے احکام پڑھ رہے ہیں۔ نون ساکنہ کے احکام آج تک ہم نے 3 احکام پڑھے ہیں۔ آج ہم آخری پڑھ رہے ہیں اخفا۔ اخفا نون ساکنہ میں جب بھی حروف شمسی یا مباکی بھی جسے کہتے ہیں حروف آ جائیں جو کہ 15 ہیں، نون ساکنہ یا تنوین کے بعد درج ذیل 15 حروف، یعنی یہی جس کو حروف شمسی بھی کہا جاتا ہے اور حروف مباکی بھی کہا جاتا ہے۔ مباکی یعنی با کے علاوہ حروف یرملون کے علاوہ حروف حلقی کے علاوہ جتنے بھی حروف باقی رہتے ہیں ان کو مباکی حروف کہتے ہیں یا ان کو حروف شمسی بھی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ حروف آ جائیں تو ہم اخفا کریں گے۔ اخفا کے کیا معنی ہے؟ چھپانا، یعنی نون ساکن کو چھپا کے تھوڑا سا غنہ کریں گے، آواز تھوڑی سی ناک میں جائے گی اور نون ساکن یا تنوین میں جو چھپا ہوا نون ہوتا ہے اس کو چھپائیں گے اور اس کو اخفا کہا جاتا ہے۔ اس اخفا کو اخفائے حقیقی بھی کہتے ہیں، یعنی حقیقت میں چھپا لینا۔ من قبل کا تو وہ حروف یہ ہیں تا، سا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ ہیں مثالیں اخفا کی۔ انزلنا کتب قیمہ، انذرنا شیء قدیر، رسول کریم، فانصب بدم قذاب، اندھا، تنسا، کنت، امت قد، حب جمیعا۔ یہ تھی ہمارے پاس اخفا کی مثالیں، یعنی جب بھی حروف شمسی یا حروف مباکی یعنی با کے علاوہ حروف یرملون کے علاوہ اور حروف حلقی کے علاوہ جتنے بھی حروف رہتے ہیں ان کو حروف شمسی یا حروف مباکی کہا جاتا ہے جس میں اخفا ہوگا۔ آدھا یعنی دہرائی کرتے ہیں۔ حروف اظہار، حروف حلقی جس کو حروف حلقی بھی کہا جاتا ہے، حروف اظہار بھی کہا جاتا ہے، 6 ہیں۔ وہی حروف حلقی عین، ہا، غین، خا، ہا اور حمزہ۔ حروف یرملون یا حروف ادغام 6 ہوتے ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، حروف یرملون۔ حروف اقلاب 1 ہے با اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو ہم اقلاب کریں گے، میم پہ تبدیل کریں گے، یعنی
با کو میم سے نون کو میم سے تبدیل کر دیں گے، جیسے من بعد، تو وہ ایک ہیں۔ حروف اخفا 15 ہیں، وہی حروف شمسی یا حروف مباقی جو کہ 15 ہیں۔ کل ملا کے حروف تہجی 28 ہیں، جو کہ ہمارے پاس اس صورت سے آتے ہیں۔ نوٹ میں کیا لکھا ہے؟ الف حروف ساکن کے بعد نہیں آتا، یعنی کبھی بھی حروف ساکن کے بعد الف نہیں آتا، اس لیے الف کو ان حروف سے الگ کر دیا گیا ہے، یعنی حروف تہجی میں سے جو الف ہے اس کو الگ کر دیا گیا ہے۔ تو حروف تہجی ہم اس حساب سے نون ساکنہ کے قواعد اس میں جاری کرتے ہیں۔ یہ تھے نون ساکنہ کے قواعد، یعنی جب بھی قرآن مجید میں نون ساکن یا تنوین آ جائے کہ جس میں ایک نون ساکن چھپا ہوتا ہے تو ہم ان قواعد کا خیال رکھیں گے۔ اگر حروف ہلکی ہیں تو اظہار کریں گے، یعنی نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اگر حروف یرملون ہیں تو ادغام کریں گے۔ اگر حروف با ہیں تو اقلاب کریں گے۔ اگر حروف شمسی یا حروف مباقی ہیں تو اخفا کریں گے۔ اور الف ہمیشہ نون ساکن کے بعد نہیں آ سکتا، یعنی جب بھی تنوین ہو یا نون ساکن ہو تو اس کے بعد الف نہیں آ سکتا، حمزہ آ سکتا ہے، اسی وجہ سے اس میں اظہار کیا جاتا ہے، اظہار میں حمزہ ہوتا ہے لیکن الف نہیں آ سکتا۔ یہ تھے نون ساکن کے احکام۔ انشاءاللہ العزیز ہم کل میم ساکنہ کی احکام پڑھیں گے کہ جب بھی میم ساکن آ جائے تو کون کون سے قواعد کا خیال رکھا جاتا ہے اور کس طریقے سے ادائیگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔